دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ زمین کا 71% حصہ پانی اور صرف 29% حصہ خشک زمین ہے۔ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے یہ سمندر کتنے وسیع ہیں اور ان کے ساحل کن ممالک سے ملتے ہیں، اس بات کا پتہ لگانا تو مشکل کام نہیں ہے۔ اصل کام تو ان کی گہرائیوں میں جانا ہے۔ ان گہرائیوں میں جانے کے لیے جدید سائنسی آلات کی مدد درکار ہوتی ہے اور اس کے بغیر شاید یہ ممکن نہیں۔ یہ سمندر گہرائی کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں بلکہ کہیں کچھ 100 میٹر گہرے اور کہیں بہت ہی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو سمندر میں 11 کلومیٹر تک ڈیپ ایک ایسی ہی جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس جگہ کیا ہے، کون لوگ ہیں جو اس جگہ تک جا چکے ہیں اور یہ لوگ کیسے وہاں پہنچے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری معلومات آج ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ دوستو، اس جگہ کا نام ہے میریانا ٹرینچ اور اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ مغربی بحر الکاہل یعنی ویسٹرن پیسیفک اوشن میں میریانا آئی لینڈ کے قریب واقع ہے۔ اس کا دوسرا نام چیلنجر ڈیپ بھی ہے اور اس کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ 23 جنوری 1960 کو امریکن نیوی کے لیفٹیننٹ ڈان ویلش اور ان کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے ایک انجینئر جیکس پیکارڈ پہلی دفعہ میریانا ٹرینچ کی تہہ تک گئے۔ اس کے بعد بہت لوگوں نے جانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہوئے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو سب سے پہلے کوئی کارنامہ سر انجام دیں۔ انسان کے جسم پر ہوا کا ایک خاص دباؤ ہوتا ہے، سطح زمین پر یہ دباؤ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ سطح زمین سے نیچے جائیں گے یا پانی میں نیچے کی طرف جائیں گے تو یہ دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ کوئی بھی سوئمر یا ڈائیور جب پانی میں جاتا ہے تو 10 یا 15 فٹ تک وہ یہ دباؤ محسوس نہیں کرتا، لیکن اس سے نیچے جانے کے لیے آپ کو سب میرین سوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا جو کہ اسکوبا ڈائیورز استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سب میرین سوٹ بھی آپ کو صرف 60 سے 70 فٹ تک نیچے جانے میں مدد دے گا۔ لیکن میریانا ٹرینچ کی گہرائی میں جانے کے لیے ایک خاص قسم کی کیپسول کی شکل کی طرح آبدوز کی مدد لی جاتی ہے۔ اس کو ڈیپ سبمرجنس وہیکل یعنی DSV کہتے ہیں۔ یہ 16 گھنٹے تک پانی میں رہ سکتا ہے اور پانی کا شدید دباؤ لمبے عرصے تک بھی اس کو متاثر نہیں کر سکتا، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں یہ 100 گھنٹے تک اس کے اندر موجود عملے کو آکسیجن سپلائی کر سکتا ہے۔ میریانا ٹرینچ میں نیچے تک جانے کے بعد ہمیں بہت سے سمندری جانوروں کے بارے میں معلوم ہوا جن کا ذکر ہم نے پہلے یا تو سنا ہی نہیں یا بہت کم سنا ہوگا۔ مثال کے طور پر 200 فیٹ نیچے جانے کے بعد اورکا نامی ویل مچھلیوں کا بسیرا ہے۔ یہ ایک بہت عام ویل فش ہے جو دنیا کے کسی بھی سمندر میں پائی جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ مزید نیچے جائیں گے تو آپ کو بہت سی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ 380 فیٹ نیچے جانے کے بعد جائنٹ پیسیفک آکٹوپس رہتے ہیں۔ اس کے بعد روشنی بہت کم ہو جاتی ہے اور 490 فیٹ نیچے جانے کے بعد صرف 1% روشنی رہ جاتی ہے۔ 600 فیٹ یعنی 200 میٹر نیچے آنے کے بعد آپ کو جائنٹ اور فش دیکھنے کو ملے گی۔ یہ 36 فیٹ تک لمبی ہوتی ہے۔ ان کا وزن 270 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ 1600 فیٹ نیچے جانے کے بعد آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جانور بلو ویل دیکھنے کو ملے گا۔ یہ کم گہرے پانی میں بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ نیچے رہنا پسند کرتے ہیں اور خوراک کی تلاش میں یہ کم گہرے پانی میں جاتے ہیں۔ بلو ویل کی ایوریج لمبائی 32 میٹر تک ہوتی ہے۔ 2800 فیٹ نیچے آنے کے بعد یعنی 850 میٹر نیچے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ برج خلیفہ کی لمبائی کے برابر پانی میں نیچے تک آ چکے ہیں، یعنی اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ برج خلیفہ کو اس جگہ کھڑا کر دیا جائے تو اس کا ٹاپ پانی کی بالکل سطح کو ٹچ کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں 3000 فیٹ نیچے کی، جہاں پہ جائنٹ سکویڈز رہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ایک فٹ بال کے سائز کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے بعد میریانا ٹرینچ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جسے مڈ نائٹ زون کہتے ہیں۔ یہاں بہت ہی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے
اور اس جگہ ایٹماسفیرک پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس DSV یعنی ڈیپ سبمرجنس وہیکل کے بغیر یہاں ہوتا تو اس کا جسم سیکنڈوں میں پھٹ جاتا۔ 3600 فیٹ نیچے ویسٹ ماٹا نامی آتش فشاں ہے۔ 2009 میں ایک ریموٹ سے کنٹرول ہونے والے سب میرین کے ذریعے اس آتش فشاں کے پھٹنے کی ویڈیو بھی بنائی گئی تھی۔ 4500 فیٹ یعنی 1.5 کلومیٹر نیچے وائٹ شارکس بڑی تعداد میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک تو ان کی نظر بہت کمزور ہوتی ہے اور دوسرا یہاں اندھیرا کافی ہوتا ہے، اس لیے یہ سونگھنے کی صلاحیت سے اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ شکار ان سے کتنا دور ہے اور بڑی آسانی سے اس کو مار دیتی ہے۔ 7000 فٹ نیچے جانے کے بعد بلیک ڈریگن فش نظر آتی ہے۔ خوفناک شکل اور نوکیلے دانتوں والی یہ مچھلی سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ محض 5 سے 15 سینٹی میٹر تک ہی لمبی ہوتی ہے۔ 13000 فٹ نیچے آنے کے بعد ایٹماسفیرک پریشر 10 سے 15 ہاتھیوں کے وزن کے برابر جتنا ہو جاتا ہے۔ 15000 فٹ نیچے ایک اور عجیب و غریب مچھلی اینگولر فش نظر آتی ہے اور اتنی ہی گہرائی میں بلیک سویلور نامی مچھلی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ مچھلی اپنے سائز سے 3 گنا بڑے شکار کو بھی بآسانی نگل جاتی ہے۔ 19000 فیٹ یا 6 کلومیٹر نیچے SS ریو گرینڈ نامی ایک سمندری جہاز کا ملبہ نظر آئے گا۔ یہ سمندری جہاز ورلڈ وار 2 یعنی دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں ڈوب گیا تھا اور 55 سال بعد اس کا ملبہ ملا۔ مزید نیچے جانے کے بعد آپ کو کوئی سمندری مخلوق نظر نہیں آئے گی۔ یہاں ایٹماسفیرک پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ان کے لیے رہنا ممکن نہیں، لیکن یہاں مائکرو آرگنزم ضرور ہوتے ہیں جو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ 11 کلومیٹر یعنی تقریباً 36000 فیٹ نیچے میریانا ٹرینچ کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور DSV اس جگہ لینڈنگ کرتی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ ماؤنٹ ایورسٹ کی لمبائی جتنی گہرائی سے بھی زیادہ نیچے آ جاتے ہیں۔ فرض کرے کہ اگر ماؤنٹ ایورسٹ کو اس جگہ رکھ دیا جائے تو پانی کی سطح اس کے پیک سے بھی 2 کلومیٹر اوپر ہوگی۔ آج تک اس سے زیادہ گہرائی والی جگہ ڈسکور نہیں ہوئی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں ان کا کل 5% حصہ ہم ڈسکور کر چکے ہیں، جو کہ حیران کن حد تک کم ہے۔